کرونا 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 کرونا، ہر طرف کرونا کرونا۔ نعمان تسنیم صاحب چھوڑ دیں اس موبائل کو، ساری دنیا کرونا سے مر رہی ہے، اور مر کیا رہی ہے، اب تو سب کچھ کھل ہی گیا ہے، لاک ڈاؤن وغیرہ ختم ہو گیا، آپ نے ابھی موبائل کو نہیں چھوڑا۔ تو میں موبائل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چینی اور آٹے کا جو بحران ہے وہ اس کی طرف لوگ چل پڑے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کرونا بھولا ہوا آٹا ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو شاید دنیا کو اس کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، ہمارے یہاں تو کرونا کوئی نہیں ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ہاں آٹا اور چینی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ آنے کے بعد ایک نیا شور اٹھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو ہٹا دیا، خسرو بختیار صاحب کی پوسٹ تبدیل کر دی، اور کہہ رہے ہیں 25 تاریخ کو دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ تو دیکھیے 25 تاریخ کو کیا کوئی طوفان آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا، آگے بھی کئی رپورٹس آئیں۔ خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک رپورٹ کو پبلک کرنے کی بات کی، اور انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے اپنے لیے مشکلات بڑھا لی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے ایک ایسا سکسر مارا ہے جو صرف انہی سے امید رکھی جا سکتی تھی۔ انہوں نے ایک جو تیر ہے نا انہوں نے سارے شکار کر ڈالے۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گیند سے 5 وکٹیں اڑا دی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے سر؟ نہیں، ایک گیند سے 5 وکٹیں تو نہیں اڑائیں، لیکن انہوں نے جو کر دیا ہے وہ میرے خیال میں، لوگ کہتے ہیں ان کو سیاست نہیں آتی، میرے خیال میں اس سے بہتر سیاست اس وقت میں ہو نہیں سکتی تھی۔ کیا مطلب، کیسے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ خان صاحب جو تھے وہ یعنی کہ گھرے ہوئے تھے اپنی گروپنگ میں، ان کی اپنے تحریک انصاف والے جو گروپنگ اپنے ان کے ودن جو گروپس ہیں وہ لگے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے۔ تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی ان سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہوئے ہوئے تھے، یا خان صاحب ان سے سائڈ پہ ہوئے ہوئے تھے۔ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی اس میں آئے ہوئے تھے، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنا کر رہے تھے پنجاب میں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان سب لیڈرز کو خان صاحب نے صرف ایک رپورٹ سے اتنا، یعنی کہ کیا کہا جائے، اتنا گندا کر دیا ہے کہ اب وہ جو رپورٹ، اب پبلک پرسیپشن یہ بن گئی ہے کہ خان صاحب نے چوروں کو بے نقاب کیا ہے۔ یہ تو ایک سیاسی کھیل ہے، رپورٹ کا شائع ہونا ایک سیاسی کھیل ہے۔ وہی سب دیکھیں، حمود الرحمان کمیشن سے لے کے ایبٹ آباد کمیشن تک کتنی رپورٹس بنی، کتنے کمیشنز بنے، آج تک کسی نے جرت کی ان رپورٹس کو پبلک کرنے کی؟ تو وہ نعمان صاحب کس کی رپورٹ، وہ کون دبا کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ شائع ہوگی تو وہ کیوں نہیں شائع ہوئی؟ پرائم منسٹر جو ہے، جو بھی ہے چیف ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے اگر وہ کہے کہ جی یہ کرنا ہے میں نے، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو انکار کرے۔ تو اب یہ خان صاحب کو اتنا تو آپ انیشیٹو جو انہوں نے لیا اس کو تو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، چاہے ایک میرے خیال میں کہ ان کی سیاسی چال ہے، لیکن ایک بیسٹ چال ہے۔ چلیں ہم ان کو کریڈٹ دے دیتے ہیں نعمان صاحب، لیکن جب اتنے زبردست لوگ جو الیکشن سے پہلے لوگوں کو جہازوں میں بنی گانا لے کے جاتے تھے، اور وہ جہاز سنا تھا کہ رکشہ بن گیا ان کے لیے، اور بہت، تو ایسے جی دار آدمی کو اپنے پاس سے آپ ذرا دور کر دیں گے، سوشل ڈسٹنس کر دیں گے، تو پھر وہ نقصان تو ہوگا۔ لیکن یہ سیاست میں کوئی کسی کا دوست، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، ہر ایک وقت کے اوپر کسی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو بعد اس کو اگر وہ آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو رکھتے ہیں، نہیں تو اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جو میاں نواز شریف صاحب تھے، ان کی جنرل جیلانی صاحب کے ساتھ اتنی قربت تھی کہ وہ اتنے، یعنی کہ میں اس کو الفاظ میں نہیں ڈھال سکتا، تو لیکن جب وہ نواز شریف صاحب نے اپنے سیاسی فائدے لے لیے تو انہوں نے اس کو ڈمپ کر دیا، دیٹس اٹ۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شہر کا سفر کیا ہے، تو سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں ہے، دکانیں کھلی ہیں، سوشل ڈسٹنس ختم ہو گیا، اور سارا نظام چل رہا ہے، تو یہ اس کے پیچھے کیا نظر آ رہی ہے؟ کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی خاص اختلاف کسی جگہ پہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ضلعی انتظامیہ کے اوپر گرفت کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب نہ کوئی روک ٹوک ہے، نہ کچھ ہے جو آئے جائے؟ یہ ایک اویئرنیس آنے کے بعد ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوگا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ بے شک وہ باہر نکل رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک احتیاط ہے، منہ کے اوپر ماسک پہنا ہوا ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ تو موجود ہے۔ یہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہے، یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ آپ اس میں آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس بات کو، اور یہی چیز ہمیں چاہیے تھی۔ پنجاب کے اندر ریلیکسیشن نظر آ رہی ہے، آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی نوٹ کیا۔ سندھ کے اندر باقاعدہ اسی طرح اسٹرکٹنس ہے، بلکہ انہوں نے 7 دن کا مزید کر دیا ہے کہ اب 7 دن سی ایم نے کہا ہے کہ مجھے مکمل لاک ڈاؤن چاہیے۔ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سندھ کے اندر کون سی ریلیکسیشن ہے؟ اپنا کون سی سختی کی ہوئی ہے؟ ساری ریلیکسیشن ہے۔ وہ ابھی پچھلے دنوں میں 2 دن پہلے ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہے تھے کہ جناب وہ دکانوں کے شٹر نیچے ہیں، پیچھے کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پولیس نے ریلیکس کیا ہوا ہے۔ وہ ڈنڈے کسی کو سامنے مار دینا یہ بات تو نہیں ہے کہ جو سختی ہے، پیچھے تو سارے کام جاری ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مل ملا کے سارا کام ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل مل ملا کے ہو رہا ہے، اوپر دکھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ جی وہ پنجاب میں نرمی ہے، سندھ میں سختی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سندھ بھی ویسے ہی جیسے پنجاب میں چل رہا ہے۔
تو پھر الٹیمیٹلی پھر نعمان صاحب ہم کدھر جائیں گے؟ یعنی کہ یا کرونا سے مریں گے یا بھوک سے مریں گے، تو ہمیں کس سے پھر آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ میرے خیال میں بھوک سے نہ مرا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کرونا سے چلے بچ ہی جائیں گے، بھوک جو ہے وہ تو ویسے مار دیتی ہے بندے کو. سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کو لاک ڈاؤن کے حامی نہیں تھے، تو سنا ہے کہ ان کا بازو پکڑ کے مروڑ کے کسی نے مجبور کیا تھا کہ بھائی لاک ڈاؤن کو سب کچھ نہیں کوئی بازو چھوڑ دیا. اب تو انہوں نے بازو چھڑا بھی لیا ہے اور اسی لیے تو وہ سارا لاک ڈاؤن جو ہے کھلنے کی طرف جا رہا ہے. وہ کوئی بازو ٹھیک ہے کسی نے پکڑا ہوگا، لیکن اب انہوں نے اپنا بازو چھڑا لیا. تو خان صاحب اس چیز کے ماہر ہیں کہ بازو چھڑانا جو ہے ان کے لیے کتنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ کلائیاں اگلوں کو بھی مروڑ دیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں دامن پکڑ کے دامن چھڑانا ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی بات ہے. کیا اس کا نتیجہ حکومت کا خاتمے کا نہیں؟ نہیں خاتمہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 10 سال 11 سال کے اندر 2008 میں انٹرمیڈیٹ جو تھی واپس آئی تھی اور 2 حکومتیں آ چکی ہیں. اس طرح الزامات لگے کرپشن کے، اتنا یعنی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن 5 سال حکومت کو پورے کرنے دیے. اسی طرح میاں صاحب کے اوپر ہوا لیکن 5 سال پورے ہوئے. اب اسی طرح خان صاحب کی حکومت کے 5 سال پورے ہوں گے. ہاں اگر خان صاحب کو اپنا دل کیا، کیونکہ وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید کسی ٹائم پہ آ کے اگلے الیکشن کال کریں گے، اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر ان کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موشن ہوتی ہے اس صورت میں ہوگا. ادروائز خان صاحب جو ہے وہ بڑے سکون میں جا رہے ہیں، 5 سال پورے ہونے ہیں تو چلیں گے. الیکشن ارلی کال ہوا، خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ 2/3 کے ساتھ آ جائیں گے. یہ میرا اتنا ماننا ہے. باقی آپ جیسے دیکھتے تھے کس نے کس کا بازو مروڑا، کس نے کس سے دامن چھڑایا، یہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید چیزیں کھلیں گی اور نعمان صاحب سے ہم پھر کسی وقت بات کریں گے انہیں پھولوں کے درمیان. پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے.